بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید کی آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی 11واں پارہ سورہ یونس کی آیات ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا، یعنی اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا۔ اللہ والے کون ہیں؟ جو اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ جو مہینہ ہے ربیع الثانی کا مہینہ، اس میں
اس مہینے میں ایک عظیم ہستی کی ہم یاد مناتے ہیں۔ وہ ہستی یہ ہے محبوب سبحانی قطب ربانی جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے والد کا نام ہے۔ ان کی والدہ ام الخیر فاطمہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ آپ کے والد ابو صالح موسیٰ بہت تقوی پرہیزگار تھے۔ گویا تقوی ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک واقعے سے ان کے تقوی کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے والد محترم شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ابو صالح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ کہیں سے جا رہے تھے، فاقوں کا عالم تھا، فاقے چل رہے تھے، بھوک نے بےتاب کر چکا تھا۔ اسی عالم میں چلے جا رہے ہیں، ایک ندی ملی، اس کے کنارے چلے جا رہے، دیکھا کہ ندی میں پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے۔ فاقے سے تھے، بھوک کا عالم تھا، آپ نے اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا۔ جیسے سیب کھائے، کوئی آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے تو تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ جب کھا لیا یا پی لیا تھوڑا سا جان میں جان آ جاتی ہے۔ جب جسم میں تھوڑی جان آئی، فوراً خیال آیا کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے، لیکن یہ سیب ہے کس کا؟ بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا۔ سوچا کہ چلو تلاش کریں کس کا سیب ہے، ان سے معذرت کریں، معافی چاہیں۔
دریا کے کنارے چلتے 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 ایک سیب کا باغ نظر آیا۔ سوچا کہ جو ہونا ہو تو یہی باغ کا سیب معلوم ہوتا ہے، جس کی ٹہنیاں سیب سے لبریز ہیں اور وہ ٹہنی سیبوں کی وجہ سے جھک کر پانی میں لگ رہی ہے۔ تو پانی کے بہاؤ سے ایک سیب ٹوٹ کر بہتا ہوا نکل پڑا، جس کو حضرت شیخ پیران پیر 11ویں والے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ نے اس کو کھا لیا۔ باغ میں گئے، باغ کے مالک کو تلاش کیا، پوچھا، پوچھتے پوچھتے باغ کے مالک کے پاس پہنچے۔ وہ بھی بڑے اللہ والے تھے، ان کا نام تھا سید عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے۔ جا کر ملے اور کہا کہ میں نے آپ کا باغ کا سیب کھا لیا ہے، پوری تفصیل پورا واقعہ سنایا۔ میں معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ معاف کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر معاوضہ چاہیں تو میں اس کا معاوضہ بھی دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ دل میں یہ سوچا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو بھوک کی حالت میں ہو، کھا لیا، اور راستے کا مال ہے، کھا لیا، کوئی ایسا شخص جو ہے نہیں ہوگا جو آ کر کہے کہ میں معافی چاہتا ہوں یا اس کا معاوضہ دیتا ہوں۔ دل میں خیال آیا کہ یہ بھی کوئی بڑی ہستی ہے، اللہ والا معلوم ہوتا ہے، ایماندار معلوم ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کی معافی تو اس وقت ہوگی جب آپ ہمارے باغ کی خدمت کریں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں خدمت کے لیے تیار ہوں، بتائیے کتنے دن کرنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 12 سال تک خدمت کرنا پڑے گا۔ پریشان ہوئے، 12 سال خدمت، 1-2 دن نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، 12 سال تک۔ اب معافی کے لیے تو کرنا ہی پڑے گا، دل میں سوچا اب تو کرنا ہی پڑے گا، لہذا راضی ہو گئے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب آپ جو ہے آپ کی خدمت کرنے پر مجھے معافی مل سکتی ہے تو میں کرنے کے لیے تیار۔ عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 12 سال آپ کو اس باغ کی خدمت کرنا ہوگا، اس کے بعد یہ میری پہلی شرط ہے، اور ایک دوسری شرط ہے، وہ آپ کے 12 سال ہونے کے بعد میں وہ شرط کو بتاؤں گا۔ کتنا مہنگا پڑ گیا جی سیب کھانا، آپ اندازہ لگائے کہ تقویٰ کیسا ہے۔
پرہیزگاری کیسی ہے، ایمان کیسا ہے؟ معافی کے لیے 12 سال خدمت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم جیسے ہوتے تھے پتہ نہیں کیا کیا بولتے، ایک جو ہے 2-4 روپے کا سیب، اور تیری 12 سال خدمت کریں گے ہم، جا میں نہیں کرتا، چلے آتے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن وہ اللہ کا دل میں خوف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں ڈر تھا، یہ معاف کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ خدمت کرے جی، 12 سال تک خدمت کرتے رہے۔ 12 سال ہونے کے بعد عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ 12 سال میرے ہو چکے ہیں۔ تو چنانچہ جناب عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ ایک ٹہنی سے سیب توڑ کر لے کر آؤ، ایک سیب توڑ کر لاؤ۔ پیرانے پیر 11ویں والے پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم ایک ٹہنی سے ایک سیب توڑ کر لائے اور لا کر عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے اس کو توڑا اور فرمایا کہ ابو صالح، تم 12 سال ہو گئے سیب کے باغ کی خدمت کرتے ہوئے، تم کو سیب کا بھی فرق نہیں ہے کہ سیب پکا ہوا ہے کہ کچا ہے۔ کیا جواب دیا؟ آگے کیا شاندار جواب دیا! فرمایا کہ ایک سیب کھانے کی وجہ سے 12 سال گزارنا پڑا۔ فرمایا کہ مجھ سے قسم لے لیجئے، میں سیب تو کیا کھاتا، سیب کو آج تک دیکھا بھی نہیں ہے کہ ایک سیب کی وجہ سے 12 سال مجبوراً خدمت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جب 1 سال 12 سال میں کتنے سیب ہوں گے، کتنا میں کھاؤں گا؟ ایک سیب کھانے کی وجہ سے مجھے میری یہ حالت ہو گئی، ایک سیب کھانے کی وجہ سے مجھے اتنی خدمت کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے میں سیب کو تو کھانا تو کیا، سیب کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! کیا تقویٰ پرہیزگاری تھی! عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لیا، یہ کوئی اللہ والا ہے، ایمان والا ہے نوجوان۔ پرہیزگاری، تقویٰ ان کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اللہ والوں کو پہچان لیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کو پہچانتا ہے، انجینئر کو پہچانتا ہے، علم والے کو پہچانتا ہے، اس طرح سے اللہ والوں کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، ایک شرط تو پوری آپ نے کر دی ہے 12 سال خدمت کر کر، میری اور ایک شرط ہے، اور ایک شرط پوری کرنا ہوگا۔ فرمایا کہ بتائیے وہ کون سی شرط ہے؟
اب 12 سال تو کر ہی لیا ہوں، ایک شرط پوری کر ہی لیا ہوں۔ حیدرآبادی بولیاں بولتے ہیں نا، کیا اکلی میں سر رکھے تو مسلوں کا کیا ڈرنا کرتے ہیں، کیا اکلی میں سر رکھ لیا تو مسلوں کا کیا ڈرنا، مارو جی کیا کرتا ہے، سر تو رکھ ہی لیے۔ بتا دیجئے وہ بھی شرط کیا ہے۔ فرمایا کہ میری بیٹی ہے، اس سے تم کو شادی کرنی ہوگی، لیکن وہ جو ہے گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، اس سے تم کو شادی کرنا ہوگا۔ ہائے ہائے، اتنا سننا تھا تو ہوش اڑ گئے۔ سر کو ہاتھ لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ مصیبت پہلے ہی 12 سال کی مصیبت جھیلتے ہوئے آ رہا ہوں، اب یہ مصیبت کو کہاں سے زندگی بھر جو ہے بھگتنا پڑے گا۔ 12 سال تو بھگت لیے، اب یہ ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ منہ سے بولتی نہیں ہے، آنکھ سے دیکھتی نہیں ہے، کان سے سنتی نہیں ہے، ہاتھ کام نہیں کرتے، پیر کام نہیں کرتے، اب کیا ہوگا؟ مگر دل میں ایمان تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، سوچا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ معاف کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ زندگی تو یوں گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی وہی بہتر ہے۔ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، جب آپ اس کے اوپر معاف کر دے تو یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو۔ اندازہ لگایا، یہ بھی کرنے کے لیے تیار۔ نکاح کر دیے جی، نکاح ہو گیا۔ فرمایا کہ جاؤ فلانے روم میں آپ کی دلہن انتظار کر رہی ہے۔ اب نکلے، آنکھوں سے آنسو ہے، کیا کریں بھائی، مجبوری ہے، اب ساری زندگی سنبھالنا پڑے گا۔ ایسی عورت کو، ایسی لڑکی کو کون سنبھالے؟ سنبھالنا تو پڑے گا۔ جا رہے ہیں، جیسے دروازہ کھولا تو اس کے برعکس پایا۔ فوراً الٹے پاؤں نکلے، پیر کپ کپاتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، پیر کانپ رہے ہیں۔ پہنچے عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ نوجوان کیا بات ہے، کیوں گھبرا رہے ہو، ہاتھ پیر کیوں کانپ رہے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ جو ہے گونگی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، لیکن وہ تو اس کے برعکس ہے، وہ تو بالکل جو ہے خوبصورت، حسین و خوبصورت، صحیح سالم لڑکی ہے۔ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے بٹھایا اور فرمایا کہ نوجوان، میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، میں نے جو بتایا ہے سچ بتایا ہے۔ یہ وہ لڑکی، میری لڑکی ام الخیر فاطمہ، وہ میں نے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لولی اور پیر سے لنگڑی۔ تو سن لو، آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا کبھی اس نے غیر محرم کو آج تک نہیں دیکھا۔ کان سے بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی غیر مرد کی آواز اس نے نہیں سنا۔
نہ انہیں کبھی اس نے کبھی غیبت کسی کی سنی، برائی کسی کی سنی، بے حیائی کسی کی نہیں سنی. اور گونگی اس لیے کہا کہ کبھی اس نے اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرنا تو کہا، کسی کی برائی تک نہیں کی. اس نے اپنی زبان سے کبھی اپنے گندے بات کبھی نہیں نکالی. غیبت، برائی، چغل خوری اس نے کبھی نہیں کیا. وہ زبان سے پاک ہے، وہ آنکھوں سے پاک ہے، وہ کانوں سے پاک ہے. لولی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی غلط کام کے لیے اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے. اور پیر سے لنگڑی اس لیے کہا کہ غلط کام کے لیے کبھی اس نے قدم آگے نہیں بڑھایا. اندازہ آپ لگاؤ کیا آج ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں اس طرح سے محفوظ ہیں؟ الا ماشاء اللہ کوئی ہوں گے، مگر بہت کم. اکثریت برائیوں میں پڑے ہوئے. اس لیے بے حیائی چیزوں سے بچنا چاہیے. اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیے. کس طرح سے حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ تربیت کرے ہوں گے. آپ کا نکاح ان سے کر دیا گیا، ساتھ رہنے لگے. جس کے بطن سے، جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہ ہے محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیران پیر، 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بطن سے پیدا ہوئے. جب باپ اتنے تقوی والا ہو، ماں اتنی پرہیزگار ہو، تو اولاد کیسے پاکیزہ نہ ہو؟ جس کا ڈنکا آج ساری دنیا میں بج رہا ہے. ہم اسی مہینے میں آپ کی یاد مناتے ہیں. آپ کی یاد اس مہینے میں مناتے ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے، آپ کی یاد تو مناتے ہیں لیکن آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے. شروع رمضان المبارک میں آپ دنیا میں تشریف لائے، شروع رمضان میں پیدا ہوئے، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیم ہو گئے. آپ کی والدہ بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں. بغداد کے پاس میں ایک گیلان نامی شہر ہے، جس میں اس شہر میں آپ جو پیدا ہوئے اور وہیں آپ کا جو ہے وطن تھا، اس لیے آپ کو گیلانی کہتے ہیں. جیلانی یا گیلانی دونوں نام کتابوں میں ہے. والدہ نے مدرسے میں ڈال دیا. آپ چھوٹی سی عمر میں حافظ ہو گئے، حفظ مکمل کیا تو دل میں خیال آیا کہ اور پڑھیں. پڑھنے کے لیے بڑے مدرسے میں جانا پڑے گا جو بغداد میں ہے. بڑا مدرسہ بغداد میں تھا. والدہ محترمہ سے ذکر کیا، آپ تیار ہو گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا.
ایک قافلہ جا رہا تھا بغداد کی طرف. اس قافلے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے بھیجا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں. نکلتے وقت ان کی والدہ محترمہ نے صدری کے اندر جو پہنتے ہیں، جس کو جو ہم جاکیٹ کہتے ہیں، اس صدری میں ان کی والدہ نے 40 اشرفیاں ان کے بغل میں سی دی، صدری کے بغل میں سی دی. اب ادھر اندر کیوں سی؟ اس لیے کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے، لٹوروں سے مال محفوظ رہے، یعنی چھپا کر جو ہے 40 اشرفیاں بنے. اور گھر سے نکلتے وقت والد محترمہ نے نصیحت کی کہ بیٹا میں ایک نصیحت کرتی ہوں، میری بات کو توجہ اور دھیان سے سننا. میری نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. ہم کئی مرتبہ یہ واقعہ سنے ہوں گے، لیکن عمل میں کوڑے ہیں، کچھ عمل نہیں ہے. اس لیے تو کہا نا، مانتے تو ہیں لیکن ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے. آپ کی سوائے حیات میں لکھا ہوا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی. ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں لکھا ہوا ہے آپ کی والدہ نے نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. قافلے میں روانہ ہوئے، قافلہ روانہ ہوا. جب قافلہ جنگل کی طرف پہنچ گیا، جنگل میں پہنچ گیا تو ڈاکو لٹورے آ گئے اور سب کا مال لوٹ لیا، سب کا مال لوٹ لیا. ان کے پاس آئے تو کچھ بھی نہیں دکھا. ایک ڈاکو نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ بولے ہاں ہے. وہ ڈاکو سمجھا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا جی، اور یہ خام و خواہ کے جو ہے بول رہے مذاق کر رہا بچہ. پھر دوسرا ڈاکو آ کر پوچھا، وہ بھی یہی سمجھا کہ یہ لڑکا مذاق کر رہا ہے. وہ دونوں جا کے سردار کے پاس بات کو پہنچائے اور کہنے لگے کہ سردار ایک لڑکا مذاق کر رہا ہے چھوٹا سا، ہم بڑوں سے مذاق کر رہا ہے. بولے بلاؤ. سردار تو سردار ہی ہوتا ہے نا. بلا کر کہنے لگا، ڈاکوؤں کا سردار فرمایا کہ لڑکے بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہا کہ جی یہاں ہے. اچھا تو کیا ہے؟ بولے 40 اشرفیاں ہیں. بولے کہاں ہیں؟ بولے یہاں پر جو ہے صدری کے اندر سلے ہوئے ہیں. جب کھول کے دیکھا تو سچ مچ 40 اشرفیاں. سردار حیرت میں پڑ گیا، حیران ہو گیا. کہنے لگا کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، ہم لٹیرے ہیں، ہم تمہارا مال لوٹ لیتے ہیں، ہم رہزن ہیں. سب کا مال لوٹ لیے، پھر بھی تم جو ہے جو چھپاوا مال تھا اس کو بتا دیے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے سردار ڈاکو،
اے ڈاکوؤں کے سردار سن لو، جب میں اپنی گھر سے نکل رہا تھا میری امی جان نے مجھے نصیحت کی، وصیت کی اور فرمایا کہ اے میرے بیٹا تم جا رہے ہو تو میری بات ایک یاد رکھ لو۔ فرمایا کہ میرے بیٹا کبھی بھی ہمیشہ سچ بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آج میری والدہ کی وہ نصیحت یاد آ گیا اور میں نے آپ کو سچ سچ بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اندازہ لگا، میری والدہ کی نصیحت یاد آ گئی۔ امی جان نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ میری امی جان کی بات نصیحت یاد آ گئی، اس لیے میں نے سچ سچ بتا دیا۔ اتنا سننا تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ بیٹا تم معصوم ہو، چھوٹے ہو، اپنی اتنی امی جان کے فرما بردار ہو، ہم اتنے بڑے بڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم برسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ قدموں میں گر گیا، ہاتھ کو چومنے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹا میں تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ یہ سب کام چھوڑ دوں گا۔ ایک سچ بولنے کی وجہ سے سردار ڈاکو تائب ہو گیا، صحیح راستے پر آ گیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بتانے پر۔ جب سے ساتھیوں نے دیکھا، دوسرے ڈاکیوں نے دیکھا سردار ہی تائب ہو گئے، توبہ کر لیے، تو ہم کیا کریں، ہم بھی توبہ کرتے۔ کہنے لگے کہ سردار ہم تمہارے ساتھ اس وقت تھے، آج بھی ساتھ ہوتے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ ایسی توبہ کی کہ بڑے بڑے اللہ والے بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اندازہ لگاؤ، کیا ہم نے قرآن پاک کو نہیں سنا؟ کیا ہم نے حدیث پاک کو نہیں سنا؟ اللہ کے کلام کو کئی مرتبہ نہیں سنا؟ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے کئی مرتبہ نہیں سنا؟ کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مگر ہم اپنی عادت سے باز نہیں آتے۔ تاجر جھوٹ بولنے میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی جھوٹ بولنے میں لگا ہوا ہے۔ بولے تو کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چل سکتا، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ جھوٹ بولیں گے تبھی تو جو ہے بیپار ہوگا، کاروبار ہوگا، تجارت ہوگی۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، یہ چیز ہے۔ آپ جو قیمت لگائے ہیں بس اس کی قیمت بول دیجئے، جھوٹ مت بولیے۔ میرے کو اتنا ہی پڑتا جی، میرے کو اتنے میں ملا جی، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہے آپ سے میں نہیں لے رہا ہوں، آپ بات تو بولتے ہیں میں کچھ نہیں لے رہا ہوں۔ بھائی کچھ نہیں لے رہا تو محنت کیوں کر رہا بھائی؟ اس لیے سچائی کی طرف آؤ، چاہے آپ کا نقصان ہو جائے، اگر نقصان بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بدلا دے گا۔ میری ایک مثال دیتا ہوں۔ میرا یہ بیٹا، میں مسجد کعرہ باغ میں امامت کرتا تھا۔ ہمارے الحمدللہ یہاں پر کمیٹی والوں، خصوص صدر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر، ایسے حالات یہاں پر نہیں ہیں۔ اینو آئے ہمارے بیٹے، مغرب کی نماز تھی شاید غالباً، میں نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ صدر صاحب گھر کو جا کے فون کر رہے ہیں، جی سلام کریں مولانا کیا طبیعت خراب ہے؟ مولانا نہیں۔ پھر آپ بیٹے کو آگے کیوں بڑھا دیے؟ بڑھا دیا، ہمیشہ پڑھاتے تھے، تھوڑا سا چینج ہوتا، مصلیوں کو بھی
خاموش ہو گئے۔ ایک صاحب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، صابر صاحب نام تھا۔ تو ان سے میں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ بول دینا تھا ہاں طبیعت خراب ہے اس لیے آگے بڑھا دیا۔ مولا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ وہی بات کو لے کر اس کو افسانہ بنا کر لڑائیاں جھگڑے کرنے لگے، یہاں تک کہ میں اس مسجد کو چھوڑ دیا۔ نقصان تو ہوا وقتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کئی فائدے بتا دیے، آنکھوں کے سامنے کئی فائدے نظر آ گئے۔ بات تو تفصیلی ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، خیر اسی میں پھر وقت ہو جائے گا۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت منع فرمائے۔ ہمیشہ سچ بات کریے، ہمیشہ سچ بولیے۔ عرض یہ کر رہا تھا عزیز دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچے، مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں کہاں ایسی فراخی تھی جو آج ہم کو میسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا بلکہ اربوں شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہر چیز ہمارے پاس میسر ہے۔ وہ زمانے میں بلکہ قریب کے زمانے میں اتنی جو فراوانی نہیں تھی رزق کی، بڑے لوگوں سے پوچھو کام نہیں ملتا تھا، فاقے گزر جاتے تھے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں مہینہ ہو جاتا تھا، چولہا نہیں سے لگتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی دن کے فاقے مجھ پر ہوتے تھے، ایسے حالات بھی گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ ساری دنیا میں آپ کے نام کو روشن فرما دیا۔ بہت بڑے اللہ والے بنے، بلکہ سرتاج الاولیاء کہتے ہیں علماء، اللہ والوں کے سرتاج، اولیاء اللہ کے سردار۔ ہزاروں لوگ آپ کے بیان میں آتے تھے، ہزاروں لوگ آپ کے مرید تھے، کوئی بیان آپ کا ایسا خالی نہیں جاتا تھا کہ کوئی انسان نہ مرے یا تو کوئی بے ہوش نہ ہو جائے۔ لوگوں پر غشی طاری ہو جاتی تھی، اور لوگ تھے بھی ایسے۔ ہمارے پاس بیان شروع ہوتا تو ایک آدمی بھی نہیں رہتا، اب آتے ہیں تو مجبوری کے طور پہ آتے ہیں، آخر میں 2-4 سجدے مارنے کے لیے۔ عزیز دوستو، ہم سنیں گے اللہ رسول کی بات، سنیں گے اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن سنیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے تو ہمارے دل میں ایمان تازہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے عطا فرمائیں گے۔ ہم سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر جو ہم کو عمل کی توفیق کیسے ہوگی؟ ایک مولانا ایسی بول رہے تو ایک صاحب اٹھ کے بولے کہ جو ہاں مولانا اس لیے تو نہیں آ رہے، عمل کرنا پڑے گا۔ بولے یہ حالت ہماری بنی۔ تو عزیز دوستو، دل میں ارادے رکھو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ سنیں گے تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بہرحال جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ابر آیا، نور کی طرح ابر آیا، اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر، آج سے
تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا اور تجھ پر ہم نے نماز معاف کر دی، تجھ پر ہم نے نماز معاف کر دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لمحہ نہیں کیا سوچنے کا اور فوراً بول اٹھے، کہنے لگے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی، ابوبکر صدیق پر نماز معاف نہیں ہوئی، عمر فاروق جیسے بہادر پر نماز معاف نہیں ہوئی، عثمان غنی پر نماز معاف نہیں ہوئی، شیر خدا علی مرتضیٰ پر نماز معاف نہیں ہوئی، سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ پر نماز معاف نہیں ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں اپنے رفقا کے ساتھ اپنا سر تو کٹا لیے لیکن اس پر نماز معاف نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ عبد القادر تو کون ہو سکتا ہے تجھ پر آج نماز معاف ہو جائے، تو کون ہو سکتا ہے تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ اور سوچا اور شان ولایت سے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیسے آپ نے فرمایا سارا جو دھواں تھا، جو نور بن کر ابھر آیا تھا، سارا دھواں میں تبدیل ہو کر بھاگنے لگا۔ فرمایا کہ شیطان تو مردود ہے، شیطان ہے، مجھے بہکانے کے لیے آیا ہے۔ جاتے جاتے کہنے لگا کہ عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ مجھ کو میرے علم نہیں ظالم اب بھی تو مجھ کو گمراہ کر رہا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، ایسے حالات اپنے دل میں لاؤ، ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری ایسی پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، تحقیق خبردار بے شک اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ کوئی چیز کا ان کو ڈر نہیں، کوئی چیز کا ان کو خوف نہیں، اور ان کو کوئی چیز کا غم نہیں۔ ایک مثال بتا کے جو اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مطلق اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت نوازا، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کا کپڑوں کا جہاز آ رہا تھا، کپڑوں کا بزنس تھا آپ کا، تو کسی نے خبر دیا کہ آپ کا کپڑوں کا بھرا ہوا لدا ہوا جہاز جو آ رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ آپ نے اپنا سر نیچے کیا، بس اس کے بعد سر اٹھا کر فرمانے لگے الحمدللہ۔ بس اتنا کہنا تھا، کسی نے اور آ کر کہا کہ نہیں جی وہ افواہ غلط تھی، وہ بات غلط تھی، وہ ایک افواہ تھی، وہ بات غلط تھی، کسی نے آپ کو خبر غلط دی، آپ کا جو ہے جہاز صحیح سالم آ رہا ہے۔ آپ نے جو ہے سر مبارک نیچے کیا اور سر اٹھا کر فرمایا کہ الحمدللہ۔ مریدین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ جب غم کی بات سنے آپ، جہاز ڈوب گیا سنے، وہ تو غم کی بات تھی، انا للہ پڑھنا تھا، تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا، اور جب جو ہے آپ نے سنا خوشی کی بات، آپ کا جہاز صحیح سالم آ رہا ہے، تو آپ اس وقت بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ کیا بات ہے!
اس وقت بھی فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا تو میں نے جو ہے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا کہیں یہ دل جو ہے غمزدہ تو نہیں ہوا، مال ڈوب گیا، نقصان پڑ گیا، لاس ہو گیا. میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو دل پر کچھ اثر نہیں ہوا، تو میں نے کہا الحمدللہ. اس کے بعد جب جو ہے معلوم ہوا کہ جو جہاز صحیح سالم ہے، آپ کا مال صحیح سالم رہا ہے، پھر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ کہیں یہ جو ہے خوشی میں اپنے آپے سے تو باہر نہیں ہو گیا، خوشی کا اس کے اوپر اثر تو نہیں پہنچا. جب دیکھا کہ اس پر خوشی کا بھی کوئی اثر نہیں تو میں نے کہا الحمدللہ. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرو. باقی انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. بات ایک دو تار تھیں جو قرآن مجید کی اگلی آیتوں کا ترجمہ کرنے والا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء، صلحاء، صالحین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی باتوں پر عمل کرنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.